أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو الصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تمام تعریفیں موت اور حیات کے پیدا کرنے والے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام النزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں کی مناسبت سے خدا نے موت اور حیات دونوں کو خلق فرمایا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کی لطف و کرم کے ساتھ اتنی زندگی اور عطا ہوئی کہ کل کی رخصت کے بعد آج کا دن نصیب ہوا صحت و سلامتی کے ساتھ، توفیق عبادات کے ساتھ ذکر آل محمد کے لیے فرش ولا پر پہنچے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے کے مالک ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگار واسطہ قرآن مجید کا روز قیامت ہمیں قرآن اور وارثان قرآن کی شفاعت نصیب فرما. اور ان دعاؤں کے ساتھ سورہ مبارکہ المائدہ اور کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے لفظ تیمم سے بات کو آگے بڑھانا ہے، مگر فی الحال تیمم سے پہلے
صفائے قلب کے لیے، اپنے نفس کی خاطر، آپ تمام صاحبان ایمان کے لیے مناجات خمسطہ عشر، مناجات خمسطہ عشر، اس عظیم امام کا عظیم تحفہ جس کو نادان دوست بیمار کہہ کر بیمار کربلا کے نام سے یاد کرتے، جو بیمار نفوس کو شفا عطا کرنے کے لیے دعا بھی بتا جائے، جو بیمار ارواح کی شفا یابی کے لیے مناجات کا طریقہ بھی سمجھا جائے، اسے خود بیمار کہا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئیے اس مسیحائے امت، اس عظیم شخصیت علم اور تقوی کا جو معیار تھا، سجدوں کی کثرت کی بنا پر سجاد تھا، دعا کی کثرت کی بنیاد پر وہ عظیم رہبر کہ دنیا کے تمام مکتب تو دعا ڈھونڈتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ہم وقت تلاش کرتے ہیں، دعا اتنی دعائیں ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ وقت ہو مگر دعا کی تعلیم نہ ہو۔ تو آئیے مناجات خمسطہ عشر میں پہلی مناجات تھی توبہ گزاروں کی، دوسری مناجات تھی خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والوں کی، اور یہاں شکوے سے مراد وہ شکوہ نہیں ہے جو خدا سے ناراضگی کی بنیاد پر ہو، وہ شکوہ نہیں ہے جو انسان خدا کی نعمتوں کی توہین کرتے ہوئے اس سے صرف شکایتیں کرے۔ یہ شکوہ امام علیہ السلام کا بیان کیا ہوا، جیسے دعائے الافتتاح میں امام زمانہ علیہ السلام کا شکوہ، اِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنَا وَغَيْبَةَ وَلِيِّنَا، ہم شکایت کرتے، اِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ، ہم سب کے سب مل کر خدا سے کہیں ہم شکایت کرتے ہیں، کس بات کی؟ کہ پروردگار فقدہ نبینا، نبی زمانے میں موجود نہیں ہیں، ہم نبی کے زمانے کے بعد پیدا کیے گئے، وغیبۃ ولینا، اور ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا جس کو تو نے ولی قرار دیا وہ پردہ غیب کے اندر ہے، وکثرۃ عدونا وقلۃ عددنا وشدۃ الفتن بنا، جیسے یہ شکوہ ایسے امام سید سجاد علیہ السلام کی مناجات میں ایک پوری مناجات الشاکین، شکوہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس کے بعد آج جس مناجات کا ذکر کرنا ہے اور اس مناجات کو پڑھنے کے لیے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مناجات کا نام ہے الخائفین۔ امام کی تیسری مناجات ہے، اس میں امام نے خدا کی بارگاہ میں خوف رکھنے والوں کو سرگوشی کا طریقہ سکھایا۔ یہ خوف کیا ہے؟ اس خوف کے لیے خود سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، فرماتے پروردگار مجھے اپنے خوف کا کم از کم اتنا حصہ تو عطا فرما کہ جس کی وجہ سے میں تیری معصیت سے اپنے آپ کو روک لوں، کم از کم اتنا خوف الہی تو ہو، کم از کم اتنا۔ وہ معرفت کے الگ الگ مراحل ہیں، ہماری اور آپ کی حیثیت دعاؤں کے ساتھ ساتھ مناجات کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بھی ہے جو امام نے اپنے مناجات کے جملوں میں استعمال فرمائی۔ بہت سخت جملے ہیں، اور یہ بات یاد دلا دوں کہ ہر مناجات کو امام نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور ہر مناجات تقریباً 11 مناجات ایسی ہیں 15 میں سے جن کے شروع میں الہی استعمال ہوا ہے۔ مناجات الخائفین میں میرے امام علیہ السلام نے 5 مقامات پر الہی کہہ کر خوف کی حالت کو بیان کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کبھی کہتے ہیں نا ویسے تو خدا کو سب معلوم ہے کہ آپ اس سے کتنا ڈرتے ہیں، میں اس سے کتنا ڈرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اظہار بھی تو عبادت ہوا کرتا ہے۔
ویسے تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، لیکن اظہار کا اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بات کرو، سب کے سامنے کرو یا پھر چھپ کر تنہائی میں کرو۔ تو رات کا وقت ہے، مناجات کی کیفیت ہے، اور امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، پروردگار کیا تو دیکھے گا کہ تجھ پر ایمان لانے کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب کرے؟ سوالیہ انداز مولا کا، شاید ذرا سی آپ کو شباہت آ رہی ہو، ذرا سی شباہت آ رہی ہو۔ سوکھی روٹی جو خود کھاتے تھے تو پوتا بھی کھانے لگا تھا، وہ جس طرح اللہ اکبر کہہ کر خدا کی تکبیر بلند کرتے تھے ویسے پوتا بھی کیا کرتا تھا، تو شباہت کیوں نہ آئے، وہ بھی علی تھا یہ بھی علی ہے۔ تو صرف دعائے کمیل نہیں بلکہ انداز علی ابن ابی طالب سید سجاد میں ایسے چھائے ہوئے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں مناجات چوتھے امام کی، خوشبو آ رہی ہے مولائے متقیان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار کیا تو ایمان لانے کے بعد، تیری ذات پر ایمان لانے کے بعد، اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے، تیری ذات پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا تو دیکھے گا اسے کہ جو ایمان لا چکا یعنی کہ میں، کہ تو مجھے عذاب دے؟ اس جملے کی وضاحت کے لیے اگر چلیں اس مناجات کی طرف جس کا تعلق امام موسی کاظم علیہ السلام سے، تو امام فرماتے پروردگار میں نے تیری توحید کا انکار نہیں کیا، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ تیری توحید کا انکار ہے، تیری توحید کا انکار۔ مالک میں نے تیری توحید کا انکار نہیں کیا، تیرے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیا، سب سے بڑا گناہ نہیں کیا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اتراک پروردگار سے امام کے مناجات کے الفاظ پہ غور کرتے ہوئے آئیے، وہ سخت ترین جملہ امام نے ارشاد فرمایا، کاش فیا لیتنی لم تلدنی، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں نے جو مجھ کو جنا ہے تو آیا شقاوت نصیب میں ہے، جو اس نے مجھے تربیت دے کر پرورش کر کے پروان چڑھایا تو آیا محبت کے ساتھ ہے یا خدا کی طرف سے امتحان تھا؟ میں نہیں جانتا۔ امام کے جملے، کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، یہ جملہ معصوم کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ میرے اور آپ کی خوف کی حالت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ کبھی سلمان جیسے عارفین کا خوف اگر ملاحظہ کرے، لوگ کہتے ہیں ہم تو مولائی ہیں، ہمیں کسی خوف کی کیا ضرورت ہے؟ تو سلمان سے بڑا کوئی مولائی تھا؟ کیا ابوذر سے بڑا کوئی صاحب ولایت تھا؟ وہ کتنا روتے تھے راتوں کو جاگ کر۔ تو امام کے الفاظ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مناجات خدا سے کرتے کرتے ایک مرحلے پر پہنچ کر، لیتنی علمت، کاش کہ میں جان لیتا، امن اہل السعادت جعلتنی، کہ کیا تو نے مجھے نیک افراد میں قرار دے دیا ہے؟ وَبِقُرْبِكَ وَجَوَارِكَ خَصَصْتَنِي، اور کیا تو نے مجھے اپنی قربت اور جوار کے لیے مخصوص کر لیا ہے؟ کاش میں یہ جان لیتا، اور جب میں یہ جان لیتا تو پھر فَتَقَرَّ عَيْنِي، میں اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتا، وَتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پھر میں اپنے دل میں اطمینان کو محسوس کرتا۔ مناجات خائفین امام رو کر پڑھ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ واقعاً ہمارے پاس آنسو تو ہیں مگر خوف خدا کے بہت کم ہیں۔
آنسو تو ہیں، اپنے گناہوں پہ رونے کے لیے نہیں ہے۔ خیر وہ اپنے مقام پر بہانہ بن گیا کہ فرش عزا پر آئے، مولا کو روئے تو روتے روتے پھر اپنے گناہوں کی مغفرت کی خیرات مانگ لی۔ لیکن امام کے الفاظ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خوف کی حالت کو کہاں تک پہنچائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کاش میں جان لیتا، کہو خدا کی بارگاہ کاش میں جان لیتا کہ کیا تو نے مجھے اہل سعادت میں سے قرار دیا ہے، اور کیا تو نے اپنے قریب بندوں میں سے اپنے جوار میں تو نے مخصوص کر لیا ہے۔ اگر میں یہ جان لیتا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اگر میں یہ جان لیتا تو میں اپنے اطمینان قلب کو محسوس کرتا۔ پھر امام خدا کی بارگاہ میں الہی کہہ کر ایک اور کیفیت مناجات کو انسان کے لیے قریب کر کے فرماتے ہیں الہی اے پروردگار، میرے مالک جو تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، اے پروردگار ان کے لیے اپنے دروازے رحمت کے بند نہ کر دینا۔ وَلَا إِلَٰهِ وَلَا تُغْلِقْ ابواب رحمتک للموحدین، اے پروردگار تو اپنے توحید پرستوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند نہ کر دینا۔ تیری بارگاہ میں ایک گناہگار، ایک خطا کار کبھی اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو تنہائی میں انسان یاد کرے، اور پھر خوف خدا، خدا کا خوف نہیں، اصلاً یہ خوف وہ ہے جو معصومین کی بارگاہ میں دکھائی دیتا ہے تو عظمت پروردگار کے اعتراف کے لیے، اور اگر اولیاء خدا کے یہاں دکھائی دیتا ہے، اگر نیک بندوں کے یہاں دکھائی دیتا ہے، تو چونکہ عبادت کا حق ادا نہ کر سکے کوتاہی عبادت کی بنیاد پر، اور اگر گناہ گاروں کے درمیان دکھائی دے تو اپنے معصیت کی بنیاد پر، ہم اس گروہ میں ہیں جہاں ہم ڈرتے ہوئے کہتے ہیں الہی پروردگار فکاک رقبتی من النار، ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اس مناجات سے چند باتیں اپنے نفس کے لیے اور آپ کے لیے حاصل کرنے کے بعد آئیے سورہ مبارکہ المائدہ اور پھر کل کی بات سے متصل کرتے ہوئے بہرحال مرحوم کی یاد بھی، جو کبھی اسی امام بارگاہ میں اسی خدمت گزار انتظامیہ کے ساتھ بیٹھا رہا کرتے تھے، اور آج اس ماہ مبارکہ رمضان میں وہ اس طرف چلے گئے جہاں ہم سب نے جانا ہے۔ اور ایک جملہ ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہ بہرحال میں قبرستان موجود تھا شارقہ میں، تو جنازے کی نماز میں حاضر ہوا، موجود تھا یہاں پر تو قبرستان تک پہنچا، اور قبرستان میں غالباً ان کا ایک بیٹا قبر میں اترا اور 2 اور افراد اترے تھے، اور اس کے بعد پھر تلقین کے وقت میں شانہ ہلانے کی ذمہ داری پھر ایک اور مومن کے ذمہ تھی۔ بہرحال بات بڑی آسان سی ہے کہ پردیس میں رہ کر بھی اگر جنازہ اٹھانے والے مل گئے، کبھی کبھار لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں دفن ہوں گے، شارقہ ہے، دبئی ہے، یا اور دیگر وہ ممالک جو پردیس کہلاتے ہیں ہمارے ملک کے اعتبار سے، تو اس کا صرف ایک بہت عمدہ ترین پیغام ہے۔ غالباً میر انیس کا یہ 2 مصروں کا پیغام فرماتے ہیں مشرق میں کرو دفن کے مغرب میں اسے، مشرق میں کرو دفن ایسٹ، مشرق میں کرو دفن کے مغرب میں اسے ویسٹ، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا۔ مشرق میں کرو دفن یا مغرب میں اسے، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا۔ تو بہرحال اس میں کوئی ذہنی پریشانی، مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں دفن ہو گئے تو کیا ہوگا،
دفن کہیں بھی ہوں عاشق علی ابن ابی طالب۔ تو آئیے اس مرحوم کی اس یاد کے ساتھ سورہ مبارکہ المائدہ سے کچھ پیغامات پھر انشاءاللہ ربط مصائب پر تذکرہ پھر مرحوم کا کریں گے۔ فی الحال تو مولا کے چاہنے والوں کے لیے سورہ مبارکہ المائدہ، دو سوالات میرے پاس آئے تھے اس سورہ کے حوالے سے۔ ایک سوال سورہ کے حوالے سے خاص طور پر تھا کہ یہ سورہ جو آپ بیان کر رہے ہیں المائدہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ سورہ سورہ فتح سے پہلے نازل ہوا اور آخری نازل ہونے والے سوروں میں ایک خاص سورہ ہے۔ سوال بڑا معتبر ہے اور سوال بڑا عمدہ ہے، سوال اپنے مقام پر، سوال کی کوشش بڑی عمدہ ہے۔ کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں تو سامعین متوجہ ہیں اور ایک ایک لفظ پہ توجہ ہے۔ میں نے غالباً پہلی مجلس میں بیان کیا تھا سورہ مائدہ کب نازل ہوا، اور یہ سورہ ناسخہ ہے، منسوخہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا بقول علماء مفسرین کے، پورا سورہ اپنے مقام پر اس کے احکام باقی ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا قرآن مجید سوروں کی شکل میں نازل ہوا یا آیتوں کی شکل میں نازل ہوا؟ اور اگر آیتوں کی شکل میں نازل ہوا تو ایک آیت نمبر 3، ایک آیت نمبر 67، یہ اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ یا ان کے خود اپنے الفاظ کو اگر دہرا دوں تو شاید اطمینان کا باعث بنے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا سورہ مائدہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوا، ہم نے تو سنا ہے کہ آیات سوروں کی ترتیب سے نازل نہیں ہوئی بلکہ آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں، تو پھر اس بات سے کیا مراد کہ یہ سورہ دوسرے سورے کے بعد نازل ہوا؟ میں بیان کر چکا کہ آیات کی شکل ہے، قرآن کہیں کہیں اترا ایسے کہ 5 آیتیں، 10 آیتیں، 7 آیتیں، 11 آیتیں، پھر پیغمبر نے فرمایا کہ وہ 7 آیتیں وہاں جو نازل ہوئی تھیں ان کو اٹھا کر یہاں رکھو اس سورے میں، اور جو 11 آیتیں یہاں نازل ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے وہاں رکھو مکی سورے میں۔ تو صورتوں میں آیتوں کے رکھے جانے کا مسئلہ ختمیہ مرتبت سے منسوب ہے، ٹھیک؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں پورا سورہ مکی ہے، کچھ آیتیں مدنی ہیں، پورا سورہ مدنی ہے، ایک آدھ آیت جو ہے وہ مکی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ اصحاب کرام یا قرآن سننے والوں کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ پیغمبر خود فرما رہے تھے، اس اعتبار سے کہ جو علماء تفاسیر نے لکھا کہ سورہ کے پیغام بتاتے ہیں کہ یہ سورہ لب و لہجہ کے لحاظ سے ایسی آیات کو لیے ہوئے جو پیغمبر کے حیات کے آخری حصے کے متعلق ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ سورہ فتح سے پہلے نازل ہوا، یعنی غدیر خم کے میدان کے موقع پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اگلا سوال ہے مگر وہ متعلق شیخ عباس قمی کے مسائل سے، وہ انشاءاللہ آخر میں آئے گا۔ اب آئیے، ہم نے کل آپ کو روکا تھا غالباً لفظ تیمم پر، اور وضو اور غسل بیان ہوا تھا۔ وضو لفظ کی بات کریں تو وضو لفظ اور ہے، وضو لفظ اور ہے، غسل اور ہے، غسل اور ہے، تو لفظوں کی ہیر پھیر تو اپنے مقام پر رہے گی لغت کے اعتبار سے۔ البتہ وضو میں دعائیں جو مولائے متقیان نے بیان فرمائیں، اگر انسان ان دعاؤں کے ساتھ وضو انجام دے، یا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ اگر انسان وضو کرتے ہوئے سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو ایسے جیسے گناہوں سے پاک ہو گیا، یا شکم مادر سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو روایت اس کے سوا بھی کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت وضو کرتے ہوئے انسان کے نامہ اعمال میں شہید ہونے کا ثواب لکھواتی۔ تو سورہ انا انزلنا پڑھنا وضو کرتے ہوئے یہ اپنے مقام پر وضو کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ یہ وضو ترتیبی بھی ہوتا ہے اور وضو التماسی بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے تو اس نے دونوں کو جمع کیا ہوا ہے، اس نے دونوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ البتہ مسح
التماسی نہیں ہوگا، مسا تو گیلے ہاتھ سے سر کا اور پیروں کا ہوگا۔ التماس خالی ان مقامات پہ ہو سکتا۔ التماس کہتے کس ہیں؟ التماس کہتے ہیں پانی میں ڈبو دینے کو۔ ایک پانی بہائیے ترتیب ہے، ایک پانی میں ڈبوئیے یہ التماس ہے۔ یعنی آپ نے چہرے کو لیا اور پانی میں حوض میں اپنے چہرے کو ڈبو دیا، اس طرح کے پیشانی والے بالوں سے آپ کا اتنا حصہ اندر گیا اور نیت کرتے ہوئے آپ نے باہر نکال لیا، یا نیت کرتے ہوئے چہرہ اندر گیا اور باہر نکال لیا اور پانی چہرے پر رواں ہو گیا۔ التماس۔ اپنے سیدھے ہاتھ کو لیا، پانی میں ڈالا اور نکالا تو بالکل اس انداز سے کہ پانی اوپر سے نیچے بہتا ہوا مکمل اس اعضاء پر پہنچ گیا۔ التماس۔ لیکن فی الحال التماس ہماری اور آپ کی تکلیف نہیں ہے جب تک کہ التماس کا موقع اور محل نہ ہو۔ ترتیبی وضو ہی اگر سمجھ لیں تو بہت ہے۔ ایسے ہی التماسی غسل بھی ہے کہ انسان نے ایک مرتبہ پانی میں اپنے آپ کو پورا پہنچا دیا نیت کر کے، یا اندر پہنچ کے جب پورا پانی میں آ گیا نیت کر لی غسل کرتا ہو، اس کے بعد پانی سے باہر نکلا، پورا بدن پانی میں ایک مرتبہ ڈوب گیا، التماس ہو گیا۔ تو قرآن نے ان مقامات کو الگ سے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک وضو ہے، وضو جبیرہ، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس پر بندھا ہوا ہو پلاسٹر، اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا، پاک کپڑا رکھ کر اگر پٹی پاک نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تیمم کو طہارت کے نام سے جمع کر لینا۔ یہ تمام مسائل ہیں کہ جو اپنے مقام پر اس ایک آیت سے اور روایات کو جمع کرتے ہوئے مراجع عظام نے ہمیں بہترین انداز سے سکھا دی۔ اب آئیے تیمم۔ تیمم کا لفظی ترجمہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور نیت وضو کے بدلے ہو تیمم یا غسل کے بدلے ہو، پہلے معین کریں اور اس کے بعد تیمم۔ قرآن نے خود استعمال کیا لفظ کہ اے صاحبان ایمان، جب تم کھڑے ہو جاتے ہو نماز کے لیے اور حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو یا واش روم سے نکل کر پہنچے ہو یا ازدواجی تعلقات کے بعد نجس ہو چکے ہو اور تم پانی نہیں پاتے ہو یا پانی کا استعمال تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ پاکیزہ مٹی پر، پاکیزہ پتھر پر، پاکیزہ سنگریزوں پر تیمم کرو۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ ڈسٹ پر بھی تیمم ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ تمام باتیں اس لیے کہ تاکہ تمہارے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور خدا چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔ بس ایک جملہ کافی ہے۔ کیا تعلق ہے سورہ مائدہ میں تیمم کا حکم دیا وضو اور غسل کے بعد؟ سمجھانا تھا پانی ملے تو کرو غسل اور وضو طہارت کے نام سے، پانی نہ ہو تو تراب کو استعمال کرو تیمم کے لیے۔ تو ابو طاہر رسول خدا کے لیے، ابو تراب علی ابن ابی طالب کے لیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ اسلام، ایمان۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی مثال تو وہ ہے کہ جس کی ضرورت ہو وہ نعمت بڑی ہے، جس کی ضرورت ہو وہی نعمت بڑی ہے۔ پیاس لگی ہے تو پانی بڑی نعمت ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا بڑی نعمت ہے۔ بہت غور کیجئے گا، شدید پیاس لگی ہو اور کوئی آپ کو لا کے نیا نیا سوٹ دے دے پہننے کے لیے، آپ لے تو لیں گے کہ بہرحال تحفہ ہے مومن کا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ مجھے پانی چاہیے۔ تو جو نعمت انسان کے لیے وقت کے اعتبار سے اس کی ضرورت ہو وہ نعمت بڑی ہے، مگر یہاں قرآن نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت سے مراد نعمت اسلام، نعمت ایمان۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، بہت غور کیجئے گا،
یہ سورہ پڑھتے جائیے اور آپ کو بار بار خدا ہلاتا ہے کہ کوئی معاہدہ، کوئی عہد تم نے خدا سے کیا ہے، اور یاد کرو اس میثاق کو، الذی واثقکم بہ، جو تم نے خدا سے پیمان باندھا تھا۔ کون سا میثاق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ میثاق وہ ہے جو بیعت عقبہ کے موقع پر، یہ میثاق وہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر، یہ میثاق وہ ہے جو حجت الوداع کے موقع پر، یہ میثاق وہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے موقع پر، یہ میثاق وہ ہے جو عالم ذر میں خدا نے جب پیغام دیا الستو بربی، کیا میں تمہارا پروردگار، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ایک میثاق وہ بھی تو ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں سارے میثاق اپنی جگہ پر، مگر اس کے بعد جو تذکرہ میثاق وہی ہے جو خم غدیر کے میدان میں خدا نے سب سے لیا تھا۔ میثاقہ الذی واثقکم بہ۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے کون سا میثاق؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اس وقت جب کہ تم نے مل کر کہا تھا جی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعا وطاعتا۔ تو غدیر خم کا میدان واحد میدان ہے کہ جہاں پر سب نے کہا تھا سمعا وطاعتا، سب نے کہا تھا۔ اب سب کے بعد تو گنجائش ختم ہو گئی نا، سب نے کہا تھا، البتہ ایک تھا ایسا جس نے نہیں کہا تھا، اور نہ کہہ کر اس نے خدا سے عذاب خود مانگ لیا تھا۔ تو پتہ چلا اگر کوئی منافقت کے ساتھ بھی ولایت کو قبول کرے تو عذاب وقتی طور پہ تو ٹل جاتا ہے، ورنہ بہت سارے تھے بخن بخن صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم، کوئی تو خاص باتیں ہیں، ان اللہ علیم، بے شک کہ اللہ خبر رکھتا ہے، کس کی؟ بذات الصدور، جو سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہو۔ خدا سینوں کے معاملات کی خوب خبر رکھتا ہے۔ واتقوا اللہ، ایسا نہ سمجھنا کہ خدا بے خبر ہے تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہاری زبانوں پر کیا یہ سب سنتے ہیں، اور تمہارے سینوں میں کیا یہ سب جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں، خدا جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے صاحبان ایمان، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قیام کرنے والے اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، اس طرح کے گواہی دے سکو عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور واقعاً کون سی گواہی ہے کہ جس کے دینے کا اشارہ ہے؟ ویسے تو ہر گواہی، بات ابھی آگے آ رہی ہے کہ انسان کے لیے جھوٹی گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹی گواہی۔ اور آج کل ہمارے معاملات میں جھوٹی گواہی کہتے کسے ہیں؟ آپ نے میرے تکلف میں آ کر کہا، اب جھوٹی گواہی کیا ہے؟ میں آپ سے بڑے خلوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں گیٹ پر پہنچا تھا اور غالباً یہ جمعے کا دن تھا، تو باہر ایک مومن نے مجھ سے کہا مولانا صاحب چاند دکھ رہا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے چاند دکھائی نہ دیا، میں نے مومن کی محبت میں سر ہلا دیا۔ یہ سچی گواہی ہے کہ جھوٹی گواہی؟ گواہی کون سی؟ کہ ایک گواہی وہ جو انسان کسی کی رعایت میں دے دے، کسی کی محبت میں دے دے۔ خاموش رہنا بھی گواہی میں شامل ہو سکتا ہے، سر ہلانا بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے منع کیا، جھوٹی گواہی نہیں، سچی گواہی چاہیے۔ اور سچی گواہی کے لیے خدا نے حکم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، قیام کرو، قیام کرو اللہ کے لیے کہ تم گواہی دو عدل و انصاف کے ساتھ۔ اگر یہ آیت سمجھ میں آ جاتی کبھی مولائے کائنات کا حق غصب نہ ہوتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھو
کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے، اللہ تعدلوا کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، دیکھو عدل و انصاف سے کام لو کہ یہ عدل و انصاف کرنا تقوی سے بہت قریب ہے۔ گویا عدل و انصاف کا مرحلہ اور ایسے ایسے واقعات عدل و انصاف کے موجود ہیں۔ میں کیا جملہ استعمال کروں کہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف، ہمارے گھر کے مسائل میں عدل و انصاف، لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا مطلب ہے کہ حکومت عدل کرے۔ بالعدل قامت السماوات والارض، امام فرماتے ہیں عدل ہی کی بنیاد پر زمین و آسمان اپنی مقام پر قائم ہیں۔ اگر عدل نہ ہو تو نہ زمین باقی رہے نہ آسمان باقی رہے۔ میں سوچتا تھا کہ عدل کیا ہے، اس کی بنیاد پہ زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے، تو سمجھا علماء نے اس طرح کہ دیکھو عدل وہ نہیں ہے جس کو تم عدل کہتے ہو، عدل امام عادل کا وجود ہے، بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء۔ اور اے حجت خدا، اے زہرا کے بیٹے، اے عسکری کے لال، تیری وجود کی برکت سے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے۔ عدل یہ، ورنہ زمین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے بتائیے مجھے۔ اس سے پہلے میں شاید اشارہ کر چکا، کبھی کہا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے جب ساری زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور امام اس کو آ کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو کسی نے سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ گئے مارکیٹ میں، اب یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاکستان کے اعتبار سے تو مارکیٹس الگ الگ بنائی جاتی ہیں، یہ گوشت کی مارکیٹ ہے، یہ سبزی کی مارکیٹ ہے۔ مثلاً اب گوشت کی دکان پہ گوشت نہ ملے، اس کا مطلب کیا کہ پورے بازار میں گوشت نہیں ہے، پورے بازار میں گوشت نہیں ہے۔ اگر عدل کرنے والے مقامات سے عدل نہ ملے تو خالی ترازو کا نشان بنا دینا کورٹس کے باہر علامت عدل نہیں ہے۔ اسی لیے عادل کی دو آنکھیں ہونی چاہیے، ایک نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعدلوا اقرب للتقوی، اور امام کے وہ الفاظ بھی مکمل کر دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عدل کے مقابل ظلم، آپ نے ایک بچے کو زیادہ پیار کیا ایک کو کم پیار کیا، ظلم، یہ عدل کے خلاف ہو گیا۔ ایک کو آپ نے قریب بٹھایا ایک کو دور بھگا دیا۔ کل اگر بیٹے آپ کے ساتھ انصاف نہ کریں تو خدا سے شکایت نہ کیجیے گا آپ نے کم انصاف کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچو ظلم سے، ایاک والظلم فإن الظلم یوم القیامت ظلمات، کہ جو یہاں پہ ظلم کرے تو قیامت کے اندھیروں کو ظلم کہتے ہیں، یہاں ظلم ہے وہاں کے اندھیرے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور روایت کے اعتبار سے الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور آئیے پھر قرآن پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، بار بار کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو تم عمل انجام دیتے ہو۔ تو کہیں پر تعلق تھا نیتوں کا تو کہا علیم بذات الصدور، کہیں تعلق عمل کا تو خبیر، تو علیم بھی ہے خدا کہ ما فی الضمیر کو جانتا ہے، خبیر بھی ہے کہ ہمارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد چلے اگلی آیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے اور وہ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں ان سے، لہم مغفرۃ، کہ خدا ان کو بخش دے گا، وہ اجر عظیم، ان کو عظیم اجر عطا کرے گا۔ یہ خدا کا عظیم ہے، یہ کسی عام زبان کا عظیم نہیں ہے، خدا کا عظیم ایسا جس کی عظمت خدا ہی جانتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جو کافر ہو گئے ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہو گئے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم کے لوگ ہیں۔
استعمال ہوا لفظ اصحاب، اس کی بات کرتے ہیں، ابھی پہلے جملہ استعمال کریں والذین کفروا۔ اس سے پہلے کی آیت میں خدا نے مومنوں سے وعدے کی بات کی ہے، مگر کافروں سے وعدے کی بات نہیں کی ہے۔ پتہ چلا ایمان اور عمل صالح کے بعد جزا دینا خدا کا وعدہ ہے، اور برائی کے بعد سزا ملنا یہ برے کرنے والوں کا نتیجہ ہے، خدا کا وعدہ نہیں ہے۔ کیا لطیف اشارے ہیں کہ ادھر وعدہ کہہ کر، یعنی جب وعدے کی بات آ جائے تو خدا سے زیادہ بہتر وعدے کی وفا کرنے والا اور کون ہے؟ اور جب اس نے بات کی گناہگاروں کی تو اس نے لفظ وعدہ استعمال نہیں کیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جو کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب السفینہ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے کشتی میں، ان کا نام کیا پڑ گیا؟ اصحاب السفینہ، سفینے کے ساتھ ساتھ چلنے والے اصحاب۔ اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ایسے رہیں گے کہ ان کو نام ہی پڑ گیا اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ خدا ہم سب کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے صاحبان ایمان، خدا پھر کہتا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت جو آپ پر ہے۔ اذ ہم قوم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تم تک اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے۔ قبیلہ بنی نذیر یہودیوں کا، یہ اس کے بارے میں ہے، یا مکۃ المکرمہ کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، یا حدیبیہ کے میدان میں جب اللہ کا رسول پہنچے تھے اس وقت کے بارے میں ہے، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تم تک پہنچا دے۔ اذ ہم قوم نے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، تم پر وہ اپنے ہاتھ پہنچا دیں، تم پر حملہ کر دیں۔ فکف ایدیہم، تو پس خدا نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، انکم، کہ ان کے ہاتھ تم تک پہنچیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مومن ہے اور کوئی قوم اس تک ہاتھ پہنچانا چاہتی ہے تو نہ گھبرائے، اگر مومن ہے خدا خود روک دے گا۔ بہت گہرائی ہے، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت پیش، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر مومن، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس مومن لوگ جو ہیں وہی تو اللہ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ تقوی پہلے اور توکل بعد میں۔ اس کا مطلب توکل انہی کے لیے ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو متقی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو اگر متوکل سمجھتے ہیں تو پھر وہ والے متوکل ہوں گے جو کہتا تھا کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا، جو کہتا تھا کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا۔ اب مرحلہ متوکل کے لفظ سے یہاں تک پہنچا کہ مولائے متقیان کے اصحاب میں کون سے ایسے جو واقعاً متقی بھی اور متوکل بھی، یعنی توکل برخدا کرنے والے بھی۔ تو سوال بھی میرے پاس پہنچا ہوا ہے، اور سوال شیخ عباس قمی کے اعتبار سے جو ہم بیان کر رہے ہیں، مولائے کائنات کے اصحاب کل کتنے ہیں؟ گنتی کی جائے تو 6000 بھی ہے، 21000 بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، اس سے کم بھی ہے۔ البتہ اس میں کتنے لوگ جو امام کے ساتھ مخلص رہے؟ بہت کم۔ اور شیخ عباس قمی نے مومنین اصحاب میں سے جن کا کردار بہت بلند ہے، بالکل الفاظ بدل لیجئے، جیسے امام زمانہ علیہ السلام کے 10,000 ناصرین میں 313 کا مقام الگ ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر شاید یہ بات مکمل ہوگی کہ وہ کون سے 10 اصحاب ہیں جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے۔ 10 اصحاب ہیں جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔
پر فی الحال تو ہمارا موضوع مولا کائنات کے اصحاب کے بارے میں. اصحاب کہنا ذرا سا مشکل پہلو ہے. ہمارے یہاں لوگ خیال کرتے ہیں اصحاب لفظ مخصوص ہے صحابی رسول کے لیے، تو اصحاب لغت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھی کو کہا جا سکتا ہے. تو ہم جو بیان کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کہ الف سے 2 اصحاب کے نام آئے جو شیخ عباس قمی نے بیان کیے، اس کے بعد ایک نام کل ہا سے حارث بن عبداللہ العور یا آور کا پہنچا تھا. اس کے بعد آج چوتھی شخصیت مولا کے اصحاب میں جن کو بیان کرنا ہے، بہت عظیم شخصیت، اور ان کا نام بھی شروع ہوتا ہے ہا سے، یعنی حجر ابن عدی الکندی الکوفی، کوفہ شہر، کندہ قبیلہ، اور نام ہے حجر، باپ کا نام ہے عدی. حجر الخیر بھی کہے جاتے ہیں اور حجر العوید بھی کہے جاتے ہیں. آوید یا آوید، اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے والد نے ایک مرتبہ ایسی لڑائی میں نیزہ استعمال کیا کہ رخ مڑا ہوا نیزہ مارا پیچھے کی طرف اور جا کے لگ گیا. تو اس خاص واقعے کے بعد سے ان کو آوید یا آوید کہنے لگے تھے. اس کی بنیاد پر ان کو حجر العوید بھی کہتے ہیں. تو حجر الخیر، حجر الخیر، حجر العوید اور حجر ابن عدی الکندی الکوفی، مولا کے بڑے چاہنے والے. ان کے بارے میں پہلا جملہ کہ یہ صحابی رسول ہیں یا نہیں. مولا کائنات کے اکثر اصحاب میں وہ لوگ شامل ہیں جو مولا کے صحابی بھی ہیں اور رسول خدا کے صحابی بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو مولا کائنات کے تو صحابی ہیں مگر رسول کے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. تو یہ کون ہیں؟ جن کا نام حجر ابن عدی، یہ صحابی رسول ہیں. ہجرت کا 9واں برس اپنے بھائی ہانی ابن عدی کے ساتھ یہ پہنچے تھے. تو حجر اور ہانی دونوں پہنچے تھے ہجرت کے 9ویں برس مدینہ منورہ میں، اور سرکار ختمیہ مرتبت کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا. حجر رسول کی رحلت سے 2 سال پہلے، یعنی 9 ہجری 11 میں آپ کی وفات شہادت، 2 سال پہلے آپ مسلمان ہوئے. تو بظاہر صحابہ کی محفل میں آپ رہے صغیر سن، یعنی نئے صحابی ہیں یا کم سن صحابی ہیں، اور زہد و تقوی کے لحاظ سے ہو گئے کبار سن. اس کو یوں کہیے کہ اگر کوئی بوڑھا بچوں کی طرح حرکت کرے تو کبار ہو کر صغار میں چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ بوڑھوں کی طرح عبادت میں مشقت کرے تو صغار ہو کر کبار کہلاتا ہے. یہ مستجاب الدعوات تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کا مستجاب الدعوات ہونا بہت مشہور تھا، یعنی ان کی دعائیں ساری قبول ہوتی تھیں. حجر ابن عدی اسی لیے اللہ کے رسول کے ساتھ کسی جنگ میں شریک نہیں تھے کہ اس زمانے میں آپ دائرہ اسلام یا رسول کے اصحاب میں شامل ہی نہیں تھے. آپ ہجرت کے 9ویں برس میں آئے، مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر جتنی جنگیں ہوئیں، زمانہ خلافت دوم کا ہو، خلافت سوم کا ہو، خلافت اول کا ہو، جتنی جنگیں اسلام کی ہوئیں، قادسیہ ہو یا ایران کی فتح ہو یا شام کے علاقوں میں پرچم پہنچانا ہو اسلام کا، یہ ہر جنگ میں آگے آگے. اور ایسے اطاعت گزار تھے اپنی ماں کے کہ ان کو لوگ محبت میں کہتے تھے ماں کے بیٹے. ان کو باپ کے بیٹے نہیں کہتے تھے، ان کو کہتے تھے ماں کے بیٹے. کیوں؟ کہ ان کو اپنی ماں سے بڑی محبت تھی. غالباً لگتا ایسے ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ماں کے پاس رہتے تھے. ہر روز ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ہر روز ماں کے بستر کو جھاڑ کر بچھاتے تھے، اور اس سے پہلے کہ ماں کو لٹائیں خود لیٹتے تھے بستر پر کہ اگر کہیں کوئی تنکا، کوئی کنکر بستر میں باقی رہ گیا ہو تو پہلے مجھے چوبے، ماں کو نہ چوبے. یہ حجر کا مقام ہے اپنی ماں کے حوالے سے. تو حجر ابن عدی بڑے مجاہد قسم کے آدمی تھے، یعنی ایسے تھے کہ جن کو مولا کو روکنا پڑا
دو شخصیات ہیں جن کو مولائے کائنات نے روکا ہے، ایک حجر ابن عدی ہیں اور ایک عمرو بن الحمق الخزائی ہیں۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو شام کے حکومت کے معاملات میں بہت زیادہ بولتے تھے، اتنا بولتے تھے، اتنا زیادہ حکومت کو نشانہ بناتے تھے کہ امام نے روکا انہیں کہ کہیں تم مشہور نہ ہو جاؤ کہ تم برا کہنے والے ہو۔ تو رونے لگے، کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں تم حق پر ہو، ہاں تم حق پر ہو، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ اور ایسے تھے کوفے میں مشہور کہ چاہے زمانہ جنگ صفین کا ہو تو قبیلہ کندہ کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے، جنگ جمل ہو، جنگ نہروان ہو، کوفے کے معاملات میں امام کی امداد ہو، یہ تمام کاموں میں ساتھ ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد وہ زمانہ بھی آیا جب کوفے کے گورنر نے ان کو گرفتار کروایا اور پورا قبیلہ ان کا، قبیلہ کندہ، ان کی حمایت میں کھڑا تھا۔ زیاد بن امیہ نے سب کو دھمکیاں دے کر، لالچ دے کے الگ کیا، اور پھر حجر گرفتار ہوئے۔ حجر کی کیا کیفیت تھی؟ ساری زندگی گزاری حجر نے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ شاید ہمارے اذہان اس بات کو قبول کریں، کیسے قبول کریں؟ 1000 رکعت نماز۔ ہم شب ہائے قدر میں 100 رکعت نماز پڑھیں تو کمر بولنے لگتی ہے، 1000 رکعت نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ بس فرق اتنا ہے کہ شان معصوم یہ کہ رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ دن اور رات ملا کر 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کی نماز کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے بارے میں شیعہ سنی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حجر وہ شخصیت تھے، یعنی یہ وہ شخصیت کہ جن کی حمایت زوجہ رسول جناب عائشہ کی زبان سے بھی تاریخ میں ثابت ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، عاشق علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے قتل کی مذمت جناب عائشہ نے بھی کی ہے۔ تو کیسی عبادت تھی ان کی، اللہ اکبر! قربان جائیے، دن اور رات 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہم پورے مہینے ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ان کی پہچان بتائی گئی کہ یہ جب بھی حدث واقع ہوتا تھا، یعنی واش روم یوز کرتے تھے، فوراً وضو کر لیتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو ہر وضو کے ساتھ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایک تو ہر حادث کے بعد وضو کرنا، اور ایک ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ پوری تفصیل میں جاؤں تو صرف ایک شخصیت بیان کرتے کرتے شاید عشرہ مکمل ہو جائے، حجر۔ اور اب تو آپ نیٹ پر حجر کی تصویر بھی غالباً دیکھ چکے۔ اگر یہ وہی شخصیت ہے، واللہ عالم بالصواب، صحیح بات تو خدا جانتا ہے، یہ خدا کی حجت جانتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو نیٹ کے ذریعے سے جو معلومات شام سے حاصل ہوئی تھی، اس میں وہ حجر کی میت قبر سے نکالنے کا واقعہ اور ان کی تصویر جو نیٹ پر ڈالی گئی، اور اتنی زیادہ روشن اور نمایاں تھی کہ داڑھی کے بال بھی دکھائی دے رہے تھے، ورنہ اتنا عرصہ گزر گیا۔ کب شہید کیے گئے تھے؟ 51 سن آف ہجرہ میں، کربلا کے واقعے سے بھی 10 سال پہلے، کربلا کے واقعے سے 10 سال پہلے شہید کیے گئے تھے۔ تو 10 سال پہلے شہید کربلا کے واقعے سے اور میت نکلے، اور میت دیکھی جا سکے، ہڈیاں نہ ہوں، برادہ نہ ہو، بلکہ چہرے کی داڑھی بتا رہی ہو کہ صاحب اور ریش تھے، کہ مومن کی پہچان چہرے پہ مولا کے چاہنے والے تھے۔
صحابی اور رسول بھی، صحابی مولائے کائنات بھی، اور ایسی شخصیت کہ بستی کا نام مرج العذرہ، وہاں پر آپ نے اسلام کا پرچم لگایا، وہاں پر آپ نے پہلی مرتبہ اذان کہی، اور اسی بستی میں آپ کو شہید کیا گیا جب کوفے سے گرفتار کر کے لے چلے۔ آپ کے ساتھ 6 افراد اور ہیں، اور آپ کا ایک بیٹا، 2 بیٹے تھے آپ کے، عبد الرحمن اور عبداللہ، ایک بیٹا آپ کے ساتھ یہاں پر، اور ایک بیٹا بعد میں امیر مختار کے ساتھ خون حسین کے انتقام میں شریک تھا، اور بعد میں مختار جب شہید کیے گئے مصعب کے ہاتھوں تو وہ بھی شہید کیا گیا۔ یہ ان کے بیٹوں کی ذرا سی ایک تاریخ کا اشارہ تھا۔ حجر ابن عدی بڑے فاضل صحابہ، صاحب علم، صاحب تقوی، اور ایسی کیفیت کے ساتھ جب گرفتار کر کے ان کو لے کے چلے، کہتے ہیں کہ ان پر کیفیت وہ تھی کہ غسل کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے کہا تھا سپاہیوں سے کہ تم مجھے میرے حصے کا جو پانی پینے کے لیے دیتے ہو، سارا پانی ایک ساتھ دے دو، مجھے غسل کرنا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں سارا پانی ایک ساتھ دے دیں تو کل تم پیاس کی شدت میں کیا کرو گے؟ اگر مر گئے تو حاکم کو جواب کیا دیں گے؟ سپاہیوں کا بہانہ۔ حجر پریشان ہوئے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پروردگار اتنا پانی عطا کر دے کہ میں طہارت کروں۔ لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں اپنے ذائقے کے لیے، اپنے ذوق کے لیے، گرمی کا موسم ہلکا کرنے کے لیے۔ ہے کوئی طہارت پسند جو بارش کی دعا اس لیے مانگے کہ پانی نہیں ہے، طہارت ہو جائے گی؟ حجر نے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، بارش ہوئی۔ حجر نے برتن میں پانی جمع کیا، اس سے غسل کیا۔ اس کے بعد رات میں کہتے ہیں مجھے باہر، خیمے کے باہر نماز شب پڑھنا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ علاقہ بڑا خوفناک ہے، باہر درندے رہتے ہیں اس علاقے میں، کہ تم مت گھبراؤ۔ حجر کھڑے ہو گئے باہر، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اور حالت اسری میں نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب پہنچے حجر سرزمین عذرہ پر، اس سے پہلے کہ شام پہنچائے جاتے، وہیں سے حاکم شام کا فرستادہ پہنچا کہ انہیں یہیں پر ختم کر دو۔ ان سے کہا گیا، تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کر کہا کہ تمہارے قتل کا حکم آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا مجھے وضو کی اجازت دے دو۔ وضو کیا، پھر کہتے ہیں اچھا میں نے وضو کر لیا، میں نے آج تک پوری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ وضو کیا ہو کوئی نماز نہ پڑھی ہو، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر کہتے ہیں کہ آج میں نے نماز اتنا جلدی پڑھی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا جلدی نماز ختم نہیں کی، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے۔ کہا گیا اتنا ڈرتے ہو تو علی پر سب کرو، برات کرو مولا کائنات سے تم اپنے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے لشکر کا امیر کہتا ہے کہ میں لعنت کروں، سب کروں، تو اس پر لعنت، اور تم سب بھی کہو اس پہ لعنت۔ اس انداز سے آپ نے کمال فصاحت و بلاغت میں خود کہنے والے پر لعنت کروائی ہے کہ جتنے سپاہی تھے لشکر، وہ سب کے سب لعنت کر بیٹھے خود اپنے امیر پر۔ حجر ابن عدی جوان بیٹا ساتھ ہے، کہتے ہیں مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو ذبح کر دو۔ جوان بیٹا ہے، لوگ مولا سے بیٹا مانگنا جانتے ہیں، مولا کو بیٹا دینا بہت کم جانتے ہیں۔ حجر ان عاشقوں میں سے جو کہتے ہیں میرے قتل سے پہلے میرے بیٹے کو ذبح کر دو۔ وہ کیوں؟ کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرا بیٹا تلوار کی دھار دیکھ کر کہیں میرے مولا کے راستے کو نہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فیصلہ۔ بس ماتم دارو،
گفتگو تمام ہوئی، حجر کے بیٹے کو شہید کیا گیا، تلوار ہے، حجر کے 6 ساتھی اور شہید کیے گئے، اور حجر شہید کیے گئے تو کیا کیفیت تھی، آسمان رویا، زمین روئی۔ اور جب یہ خبر مدینے تک پہنچی، اس کے بعد حاکم شام کی ملاقات، تو خود زوجہ رسول کہتی تھیں کہ تو نے حجر کو قتل کروا دیا۔ رسول خدا فرماتے تھے کہ عنقریب مرج عذرا میں کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے کہ جن کے قتل پر خدا اور اہل آسمان غضبناک ہوں گے، لیکن میں کہوں گا حجر آپ کا بیٹا آپ کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن اسے پانی تو مل گیا تھا، چونکہ لشکر میں جو سپاہی تھے وہ ان قیدیوں کو پانی پلاتے ہوئے چلے تھے تاکہ شام تک پہنچا دیں، لیکن اے حجر ذرا کربلا میں آؤ، جہاں ایک بوڑھا باپ اتنا مجبور ہے کہ جوان بیٹا آ کر کسی خواہش کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ بابا سے اتنا کہتا ہے۔ جتنے بیٹھے نا اولاد والے جن کے جوان بیٹے ہیں، ان کو خدا نے حیثیت دی، اگر ان کا بیٹا ان سے اطاعت گزار بیٹا ان سے اگر کوئی فرمائش کر دے تو کیا ممکن ہے کہ باپ بیٹے کی بات کو رد کر دے؟ لیکن ہائے میرا مولا کربلا کے میدان میں اتنا غریب تھا، نہ اکبر کو پانی پلا سکا نہ اصغر کو پانی پلا سکا۔ اکبر آئے تھے بابا کے پاس کہ بابا بڑی شدید پیاس لگی ہے، بابا ایک قطرہ پانی مل جائے تو اشقیاء کو واصل جہنم کر دو۔ امام نے اپنے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ اپنی زبان اکبر کی زبان کو اپنے دہن میں لیا، اور اکبر تڑپ کے کہتے تھے بابا آپ کا دہن تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ رونے والوں امام نے فرمایا جاؤ بیٹا اکبر، پھر خدا حافظ و ناصر۔ اکبر میدان کربلا میں آئے ہیں۔ رونے والوں آخری جملہ، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹی کی وہ حالت نہ دکھائے۔ میرا مولا اکبر تک کیسے پہنچا؟ حجر تیرے سامنے تیرا بیٹا ذبح کیا گیا، تجھے بیٹے کی لاش ڈھونڈنا نہیں پڑی۔ ہائے غریب الوطن حسین ٹھوکریں کھاتے تھے اور پھر فرماتے تھے ارے بتاؤ میرے اکبر کو کہیں دیکھا؟ ارے کبھی فرماتے تھے بیٹا آواز دو کہ بوڑھے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا، آواز کے سہارے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، واسطہ سرکار سید الشہداء کا، واسطہ تجھے پروردگار شہزادے علی اکبر کا، اور جو مرحوم خدمات انجام دیا کرتے تھے مسجد و امام بارگاہ کی، تمام جو یہاں پر مومن موجود ہیں تمام جاننے والے ہیں، اس مومن کے حوالے سے پروردگار مرحوم سید شمس الحسن شمسی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ان کے تمام پر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے تمام پر اعمال صالحات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا بڑا عرصہ گزارا بیماری میں مرحوم نے، پروردگار جو کوتاہی اور کمی اولاد کی طرف سے اگر واقع بھی ہوئی ہو تو مالک درگزر فرما، اور ان کو اپنی اولاد سے ان کے گھر والوں سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، ہم سب کے لیے موت یقینی ہے، موت سے پہلے توبت نصوحہ کی توفیق عطا فرما، مرتے وقت ایمان کی سلامتی سے ہم سب کو مزین فرما، مرنے کے بعد کل ایمان کی شفاعت سے بہرہ یاب فرما، جنت میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ہمارے مرحومین کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ مرحوم سید شمس الحسن شمسی ابن سید انوار الحسن مرحوم
کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ فاتحہ کی التماس آج کے افطار کی نیاز کا انتظام کرنے والے مومنین کے مرحومین کے لیے، شبیر خاکو فیملی مرحومین آف حاجی محمد جعفر فیملی مرحومین آف حاجی محمد عبداللہ داتو فیملی مرحومین آف حاجی یوسف بندے علی فیملی مرحومین آف حاجی حبیب رحمت اللہ قاسم فیملی اور مرحومین آف کیا ہے ابو الخیر فیملی، اور اس کے علاوہ مرحومین آف پیارے علی حسن علی فیملی کے لیے، ان کی مرحومین کے لیے، اور اس میں ایک مومن نے التماس کی اپنے والدہ کے لیے، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کو یاد فرماتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ان تمام کے لیے مومنین مومنات مرحومین ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم۔ جو جماعت کی نماز کا مسئلہ ہے وہ اس سے پہلے بیان تو ہو چکا، البتہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جب کوئی انسان جماعت کی نیت کرتے ہوئے اقتدا کرے کسی امام جماعت شیعہ اثنا عشری امام کے پیچھے، اور اس کی عدالت پر اطمینان رکھتا ہو اور نیت اقتدا کی کر رہا ہو، تو دو صورتیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بھی پڑھنا ہوتی ہیں جماعت کے نیت اور اقتدا کے باوجود، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو خود نہیں پڑھنا ہوتا بلکہ امام جماعت کا پڑھنا کفایت کرتا ہے۔ جو چیزیں میں نے اور آپ نے پڑھنا ہوتی ہیں وہ چیزیں کون سی ہیں؟ تکبیر ہم نے خود کہنا ہوتی ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام۔ نیت کرنے کے بعد یہ بات یاد رہے کہ جب تک سکون کی حالت نہ ہو تب تک تکبیرۃ الاحرام کو نہیں کہنا چاہیے، اگر کہیں گے تو باطل ہو جائے گی۔ ذرا سا سکون واقع ہو، آپ نیت کریں، تکبیر کہیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری پھر رکوع و سجود میں جو پڑھا جاتا ہے، اس کے درمیان میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قنوت میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو آپ کو یاد ہوں وہ پڑھنا، تشہد و سلام کے تمام تر اذکار خود پڑھنا، یہ آپ کی میری شرعی ذمہ داری ہے۔ خلاصہ یوں کر لیجئے کہ جو باتیں ہمیں اور آپ کو جماعت میں سہولت دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں پڑھنا، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فجر کی نماز ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی نماز ہو، جن نمازوں میں آوازیں بلند قرأت کی جاتی ہے، ان میں آپ نے قرأت کو سننا ہے امام جماعت کی جہاں تک آواز آ رہی ہو۔ اگر آواز ولو اتنی کم ہو کہ ہم ہمہ ہو، کبھی لفظ سمجھ میں آتا ہو کبھی لفظ سمجھ میں امام جماعت کرنا آتا ہو، تب بھی ہم نے سماعت کرنا ہے۔ اگر بالکل آواز نہ آئے تو پھر ہم نے خود تلاوت کرنا ہے الحمد سورہ کی۔ فجر، مغرب، عشاء کی پہلی دو رکعتیں، فجر کی ہوتی ہی دو رکعتیں ہیں، مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتیں، حالت قیام میں الحمد سورہ امام جماعت کی نیت اقتدا کرتے ہوئے ہم نے صرف سماعت کرنا ہے، تلاوت نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر نماز وہ ہے جو ظہر اور عصر کی نماز جس کی پہلی دو رکعتوں میں امام جماعت تلاوت کرتے ہیں مگر اخفات کے ساتھ، یعنی آواز بلند نہیں ہوتی، تو ان نمازوں میں ہم نے خاموش رہنا ہے حالت قیام میں۔ اگر خاموش رہنے میں خیالات آتے ہوں، بعض مراجع کہتے نہیں خیالات آتے ہوں کہ نہ آتے ہوں، احتیاط اسی میں کہ آپ ذکر خدا کریں، تلاوت نہیں کریں، ذکر خدا کریں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ حالت قیام کی صورتیں امام جماعت مکمل کر لیں۔ اس کے بعد تیسری رکعت اور چوتھی رکعت یا مغرب کی صرف تیسری رکعت، ان آخر کی رکعات میں تو بہرحال تمام کی ذمہ داری ہے، چاہے نماز کوئی سی بھی ہو، یعنی زور سے پڑھنے والی ہو فجر مغرب عشاء کی طرح سے، یا آہستہ پڑھنے والی ہو ظہر اور عصر کی طرح سے، ہم نے اور آپ نے آخری دو رکعتوں کے حالت قیام میں تسبیحات اربعہ پڑھنا ہے۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت
نہیں ہے، یا الحمد کی تلاوت کرنا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی مکمل ہوتی. الحمد پڑھ لیجئے مکمل سورہ، یا تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے پڑھنا ہے. کم از کم ایک مرتبہ یا احتیاط 3 مرتبہ پڑھ کر مکمل کر لینا ہے. تو یہ جماعت کا مسئلہ یاد رہے، چاہے قضائے عمری جماعت ہو رہی ہو یا عام نماز ادا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، جب شیعہ اثنا عشری امام عادل کے پیچھے آپ جماعت کی نیت کریں اور اقتداء مراد ہو، یعنی امام جماعت کی پیروی کرنا ہو، تو آپ کی میری ذمہ داری ہے. صرف 2 جملے اور سن لیجئے کہ امام جماعت اگر کوئی دعا پڑھے قنوت میں مجھے یاد نہ ہو تو جو دعا آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا یاد نہ ہو درود پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر امام جماعت رکوع سجود میں کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سبحان ربی العظیم وبحمدہ رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سجدے میں امام جماعت کے ذکر کے خلاف پڑھ سکتے ہیں. امام جماعت اس کے خلاف پڑھے سبحان ربی الاعلی پڑھے سجدے میں، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. تو ذکر میں اتفاق لازم نہیں ہے، البتہ افعال میں امام جماعت کی پیروی لازم ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو بہرحال یہ ذمہ داری شاید میں ادا کر لیتا قبرستان میں ہی، لیکن ذرا سی احتیاط کی بنیاد پر رک گیا. اب چونکہ وارث کی طرف سے مجھے یہ اجازت پہنچا دی گئی ہے کہ مرحوم سید شمس الحسن شمسی کے جو وارثین ہیں، جو ان کے ولی ہیں، یعنی ان کے جو فرزند ہیں، ان کی طرف سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی لین دین ان کے ذمے باقی ہو تو وہ اولاد سے رابطہ کر لیں، یا پھر انہیں اگر معاف کرنا چاہیں لین دین کے مسائل پر تو یہ ان کی بڑائی اور بزرگی ہوگی. بہرحال زندگی ساتھ گزاری چند سال، شاید کچھ اونچ نیچ واقع ہوئی ہو، ہم کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خدا ہم سب کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 دن کی نماز قضائے عمری ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، اور سب پر لازم نہیں کہ 2 دن ہی پڑھیں، جتنا ہمت ہو طاقت ہو اتنا پڑھ سکتے.